کیا ایک خون خوار ڈاکو صرف چند راتوں میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ کیا واقعی ایک بچھو اور ایک مینڈک اللہ کے حکم سے ایک گنہگار انسان کی جان بچا سکتے ہیں؟ اور کیا ایک شیر صرف ایک اللہ والے کی ایک بات سن کر سر جھکا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کا زہد، ان کا تقوی اور چند ایمان افروز واقعات سنے۔ آج اس سلسلے کی تیسری قسط ہم 4 ایسے حیرت انگیز واقعات سنیں گے جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ اللہ پر یقین، توبہ اور معرفت کی روشن سبق ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری واقعہ شاید آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگایا اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسی زندان میں ایک خطرناک قاتل اور ڈاکو بھی قید تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں۔ اس نے دیکھا کہ حضرت پوری رات تہجد میں کھڑے ہیں، رکوع، سجدہ اور پھر آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دعا۔ پہلی رات، پھر دوسری رات، یہی منظر تیسری رات بھی رہا۔ دعا کرتے تھے، اے میرے رب، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو مجھے معاف فرما دے۔ آخر چوتھی رات وہ سخت دل ڈاکو خود کو روک نہ سکا۔ اس نے پوچھا، اے ذوالنون، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، پھر اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت نے انتہائی عاجزی سے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ اس ڈاکو کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا، میری پوری زندگی گناہوں میں گزری، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کی رحمت تیرے تمام گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی رات اس نے سچی توبہ کی اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یاد رکھیں، کوئی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں، بشرطے کہ توبہ سچی ہو۔ ایک دن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک کالے بچھو پر پڑی جو غیر معمولی تیزی سے دریا کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت نے سوچا، آخر یہ جا کہاں رہا ہے؟ آپ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ ایک مینڈک خاموش بیٹھا تھا، بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور مینڈک اسے لے کر دریا کے پار کرنے لگا۔ حضرت بھی دوسری طرف پہنچ گئے۔ وہاں ایک نوجوان شراب کے نشے میں بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے سینے پر ایک بڑا زہریلا سانپ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہی بچھو دوڑتا ہوا آیا اور سانپ کے سر پر ایسا ڈس مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اسی لمحے اپنا کام مکمل کر کے بچھو دوبارہ مینڈک پر سوار ہوا اور واپس چلا گیا۔ حضرت نے نوجوان کو جگایا اور فرمایا، تو اپنے رب کو بھول گیا تھا لیکن تیرا رب تجھے نہیں بھولا۔ یہ سن کر نوجوان کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی وقت اس نے اللہ سے سچی توبہ کی اور اپنی زندگی کے بدلنے کا عہد کر لیا۔ جب اللہ حفاظت فرمانا چاہے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایک دن حضرت جنگل سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور سامنے ایک خوفناک شیر بیٹھا ہے۔ لکڑہارا خوف سے کانپ رہا تھا۔ حضرت اطمینان سے آگے بڑھے، شیر کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ محنت کش ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ اللہ اکبر! چند لمحوں میں وہ خونخوار شیر سر جھکا کر خاموشی سے واپس جنگل میں چلا گیا۔ لکڑہارا حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا، جو اپنے نفس کے شیر کو قابو کر لیتا ہے، دنیا کے شیر بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل جہاد اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ ایک دفعہ ایک شاگرد نے پوچھا، حضور، آپ کو اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہوئی؟
حضرت نے فرمایا میں نے 40 سال تک صرف ایک آیت پر غور کیا، پھر وہ آہستہ سے وہ آیت پڑھی، فَإِن تَذْهَبُونَ، ترجمہ آخر تم جا کہاں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ہر روز خود سے یہی سوال کرتا رہا کہ میرا ہر قدم کس طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ یہی سوال میری زندگی بدل گیا۔ اگر انسان روزانہ چند لمحے اپنے انجام پر غور کرے تو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ تھی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی 4 ایمان افروز اور سبق آموز روایات۔ آپ کو ان میں سے کون سا واقعہ سب سے زیادہ تاثر کر گیا؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھیے۔ اگر آپ نے اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں تاکہ پوری زندگی کا سفر ایک ترتیب سے سمجھ سکیں، اور اگر آپ ایسی مزید روحانی، ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور آن کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اخلاص، توبہ اور اللہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔